بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 4۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کسان اور بادشاہ۔ اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل بہادری اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور دوسروں کی برائی کے مقابلے میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے۔ چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 62۔ شیخ سعدی نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت میں گزارا۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ شیخ سعدی اپنے وقت کے بہت دانا اور نیک انسان تھے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی اس میں دانائی اور حکمت کی کئی باتیں تھیں، اور انہوں نے سیر و سیاحت کا مطلب ہے گھومنا پھرنا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھومنے پھرنے میں گزارا، یعنی وہ مشاہدے کے لیے، دیکھنے کے لیے دوسرے علاقوں میں جاتے تھے۔ گلستان ایک کتاب کا نام ہے ان کی، اور بوستان یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ یہ دونوں ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ حکایات کہانیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کو انڈرلائن کیجئے۔ حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے علم کا مطلب ہے جاننا، اور عمل کا مطلب ہے کام کرنا، سے اخذ کیا ہو۔ اخذ کو انڈرلائن کیجئے، سیکھنا، یعنی کسی شخص نے اپنے علم اور تجربے اور عمل سے کوئی نتیجہ حاصل کیا ہو۔ حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ دانائی کہتے ہیں عقل مندی کو۔ شیخ سعدی بوستان میں فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھا۔ بارش کے بعد جو مٹی کی حالت ہو جاتی ہے اس کو کیچڑ کہا جاتا ہے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تنہا کا مطلب ہے اکیلے ہی بہت کوشش کی، یعنی جب اس کا گدھا اس کیچڑ میں پھنس گیا تو اس نے اس کو باہر نکالنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر سب رائگاں گیا، یعنی اس کی جتنی محنت تھی، رائگاں کہتے ہیں ضائع، یعنی اس کی ساری محنت جو تھی وہ ضائع ہو گئی۔ کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے، یعنی اس کو اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ کہتے ہیں بغیر ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے اپنا غصہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا، یعنی سب سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا رہا اور سب کو برا بھلا کہتا رہا۔